نحمده ونصلي على سيدنا ورسولنا الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظیم۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان است، بحر و بردر گوشہ دمن است۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، یوں تو نوع انسانی پر محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، مگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 6 بڑے احسانات کا ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، کمزور کو طاقتور بناتا ہے، مظلوموں کو شاہوں سے بات کرنے کا حوصلہ بخشتا ہے، مستضعفین کو جابروں کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ساری امیدیں ایک ذات سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اس عقیدے کے حامل انسان ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتا۔ دور جاہلیت کا انسان بے جان چیزوں کے سامنے جھکتا تھا، ان سے ڈرتا تھا اور ان کی خوشامد کرتا تھا۔ وہ کیڑوں مکوڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا تھا، وہ جنوں اور شیطانوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا تھا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا ایسا درس دیا کہ انسان نے ایک اللہ کے سوا سب سے امیدیں توڑ دیں، سب سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اس عقیدے نے انسان کی دنیا ہی بدل دی۔ وہ انسان جو مظاہر فطرت کی پرستش کرتا تھا، وہ ان پر حکومت کرنے لگا۔ آج جو سائنسدان چاند، سورج اور ستاروں پر کمند ڈال رہے ہیں، تو انہیں محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممنوع ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں کیا۔ سورج اور چاند کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، ورنہ انسان نے تو سورج، چاند اور ستاروں کو خدا بنا رکھا تھا۔ نوع انسانی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت انسانیت کا تصور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان قوموں اور برادریوں میں بٹا ہوا تھا، کوئی اعلیٰ تھا، کوئی ادنیٰ تھا، کوئی مستقل حاکم تھا اور کوئی مستقل محکوم تھا۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ مصر کے فرعون کہتے تھے کہ ہم سورج دیوتا کے اوتار ہیں۔ مصر کے فرعون کہتے تھے کہ ہم سورج دیوتا کے اوتار ہیں۔ ہندوستان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنا رشتہ سورج اور چاند سے جوڑتے تھے اور اپنے آپ کو سورج بنسی اور چندر بنسی کہتے تھے۔ ایران کے بادشاہوں کا دعویٰ تھا کہ ہماری رگوں میں خدائی خون ہے۔ چینی اپنے شہنشاہوں کو آسمان کا بیٹا تصور کرتے تھے۔ اس ناموافق فضا میں انسانیت کے سب سے بڑے محسن نے اعلان کیا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان آباءکم
واحد کلم من تراب وآدم من تراب۔ لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب اولاد آدم ہو اور مٹی سے بنے تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پاک باز ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنا پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کا خلاصہ یہ تھا کہ اے لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے۔ یہ وہ اعلان تھا جس نے رنگ و نسل کے فرق کے باوجود تمام صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ رومی تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ غفاری تھے، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ دوسی تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اموی تھے، مگر جو بھی تھے وہ سب بھائی بھائی تھے۔ نوع انسانی پر محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام کا سبق دیا۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس زمانے میں انسان سے زیادہ ذلیل کوئی چیز نہ تھی۔ بعض حیوانات مقدس شمار ہوتے تھے، مٹی اور پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کی تعظیم کی جاتی تھی، لیکن انسان کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا احترام کا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے احترام کا سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ انسان اللہ کے کنبہ ہیں اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی سوسائٹی پر چوتھا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانوں پر چھائی ہوئی مایوسی کی کیفیت کو دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے اتنے فضائل بیان فرمائے کہ بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو سچے دل سے توبہ کرنے والے گناہ گاروں پر عشق آنے لگا۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی سورت توبہ ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مخصوص بندوں کا ذکر کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس فہرست میں عابد بھی ہیں، حمد کرنے والے بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، رکوع اور سجود والے بھی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے بھی ہیں، اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن اس نورانی فہرست میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر انبیاء اور صلحاء کی توبہ کا ذکر فرما کر بتا دیا کہ توبہ کرنا تو اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کا شیوا ہے۔ تو اے گناہ گار، تم اس سعادت سے کیوں محروم رہتے ہو؟ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دین و دنیا کی وحدت کا تصور دیا۔ قدیم مذاہب نے زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک کا نام دین تھا اور دوسرے کا نام دنیا تھا۔ کلیسا میں دین تھا اور کسر شاہی میں دنیا تھی، گرجا میں دین تھا، منڈی اور بازار میں دنیا تھی، گیان دہان دین تھا اور مکان دکان دنیا تھی۔ دیندار بننے کے لیے دنیا کو خبر بات کہنا ضروری تھا اور دنیا دار بننے کے لیے دنیا سے کنارہ کشی ضروری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگ بیوی بچوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر
جنگلوں میں بسیرا کر لیتے تھے تاکہ اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ کے آخری نبی نے سمجھایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دیندار بننے کے لیے اور دیندار بننے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، پہاڑوں اور غاروں میں بسیرا کرنا ضروری نہیں ہے، بس تھوڑا سا رخ بدل لو۔ ہر وہ جائز کام جس میں تم اللہ کی رضا کی نیت کر لو گے وہ دین بن جائے گا۔ حکومت دین بن جائے گی، سیاست دین بن جائے گی، تجارت دین بن جائے گی، حقوق العباد کی ادائیگی دین بن جائے گی، محنت و مزدوری دین بن جائے گی۔ اور اگر اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو تو پھر نماز دین نہیں بلکہ دنیا ہوگی، روزہ دنیا ہوگا، حج دنیا ہوگا، جہاد دنیا ہوگا۔ جی ہاں، نیت کے بدلنے سے دنیا دین بن جاتا ہے، نیت کے بدلنے سے دنیا دین بن جاتی ہے اور دین دنیا بن جاتا ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسان کو اس منزل سے آگاہ کیا۔ انسان اپنی حقیقی منزل سے بے خبر تھا، اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ کسی کی زندگی کا مقصد دولت کا انبار تھا، کسی کی زندگی کا مقصد عہد اور اقتدار تھا، کسی کی زندگی کا مقصد عیش و عشرت کا کاروبار تھا، کسی کو شہرت اور جھوٹی نمود و نمائش سے پیار تھا، کوئی حسن و جمال پر جاں نثار تھا۔ آپ نے بے خبر انسان کو بتایا اور سمجھایا، ارے اللہ کے بندے، یہ ساری چیزیں تیری زندگی کا حقیقی مقصد نہیں، بلکہ تیری زندگی کا اصلی اور حقیقی مقصد یہ ہے کہ تیرا مالک و خالق تجھ سے راضی ہو جائے، تیرا جینا بھی اس کے لیے ہو، تیرا مرنا بھی اسی کے لیے ہو، تیرا کمانا، تیرا خرچ کرنا بھی اسی کے لیے ہو، تیرا سونا اور تیرا جاگنا بھی اسی کے لیے ہو، تیرا لڑنا بھی اسی کے لیے ہو اور تیرا پیار کرنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ سب اسی کی رضا یعنی سب اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو ان احسانات کی قدر کرنے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔